سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 57۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو عطا کرتے ہیں وہ چیز جو عطا کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ یقیناً ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نہیں مکلف بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں قوموں کا جو رد عمل ہوتا، لوگ ان کو جو جواب دیتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں بالخصوص وہ لوگ جو معاشرے کے خوشحال لوگ ہوتے، سربرآوردہ بڑے لوگ ہوتے، وہ مال و دولت، اولاد اور گروہ اور پارٹی کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتے، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے مقام اور عزت کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ نے مال بھی ہمیں دیا ہے، بیٹے بھی ہمیں دیے۔ گویا مال و دولت کو وہ اللہ کے ہاں بڑا اور معزز ہونے کا معیار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی کہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہونے کا یا معزز ہونے کا معیار مال و دولت ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں معزز ہونے کا معیار کیا ہے وہ ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والے لوگ وہ ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خشیہ ڈر، خوف اور ہیبت کو کہا جاتا ہے۔
ہمارے یہاں خوف اور ڈر اور خشیت کے لیے ایک ہی لفظ ہے، عربی زبان میں خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خوف تو ہر ڈر کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی موذی کا ہو، چاہے وہ کسی مشفق اور مہربان کا ہو، لیکن خشیت اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو کسی کے احترام میں اور محبت میں انسان اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو ڈر اور خوف ہے وہ نعوذ باللہ کو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی موذی چیز ہے، یا نعوذ باللہ کوئی اللہ پاک ظلم کرنے والے اس لیے ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بالکل اس طرح کا ہے جیسے ایک سعادت مند بچہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے ماں باپ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا ایک اچھا شاگرد اپنے استاد سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میرا استاد کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ اب وہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ استاد کوئی ظالم ہے یا موذی ہے، بچہ اس لیے ڈرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر استاد کو اپنے کردار پہ نظر کرنی چاہیے۔ استاد کا وقار اور رعب اور محبت ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ استاد کی ناراضگی سے خوف زدہ ہو۔ تو یہی خشیت اللہ رب العالمین سے، اللہ پاک فرماتے ایمان والے وہ ہیں اور میرے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو اپنے پروردگار یعنی اللہ رب العالمین سے اس لیے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارا پیارا اللہ، ہمارا رب، ہمیں پالنے والا، ہماری پرورش کرنے والا، وہی کہیں ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کی مثالیں ہمارے بڑوں میں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک پرندے پہ نظر پڑی تو اس کو دیکھ کے کیا کہنے لگے، واہ بے واہ، کیا بارے نیارے تیرے، کیا تیرا خوبصورت تیری قسمت ہے کہ یہاں دنیا کے اندر موجیں کرتا ہے، چیکتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور آخرت میں تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، اللہ کے سامنے پیش ہی نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ اعلان فرما دے کہ عمر کفافاً لا لی ولا علیہ، نہ تجھے جو کچھ دیا ہے اس کا حساب ہوگا، نہ تو نے جو گناہ کیے ان کا حساب ہوگا، نہ نیکیوں کا اجر ملے گا، نہ لغزشوں پہ پوچھ ہوگی، میں نے تجھے برابر سرابر چھوڑ دیا، تو حضرت عمر کہتے میں اس پہ بھی بڑا راضی ہوں، میں اس پہ بھی بڑا راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو رب کی ہیبت اور رب کے جلال سے خوف زدہ رہتے تھے۔ فَمَا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پہ، نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، احکامات بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات اور احکامات، نشانیوں پر پورا یقین رکھتے ہیں، پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، ہمارا ان سارے معجزات پہ بھی ایمان ہے، وہ قرآن کریم ہو، وہ معراج کا سفر ہو، اس کے علاوہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں معجزات، سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو احکامات قرآن کریم کی شکل میں اور وحی خفی احادیث کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ہمارا ان سب پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا والذین ہم بربہم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے دل کا ایمان یقین یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟
اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دل کا یقین یہ ہو، اور اگر دل میں معمولی سا بھی شرک آ گیا تو ایمان کے خطرے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے۔ دل دماغ کو بھی، زبان کو بھی شرکیہ بولوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ، ان کا واقعہ لکھے، اللہ کے سامنے پیش ہوئے، پوچھا گیا کیا صورتحال پیش آئی؟ کسی کو انہوں نے بتلایا، فرمایا اللہ پاک نے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا بھی ہاں بھائی، تو پھر فرمایا کہ جاؤ میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ۔ کہتے میں نے عرض کیا جی میرے اعمال سارے کدھر گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا ہے عمل، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگے کہ اور تو کچھ نہیں، لیکن توحید خالص لے کر آیا ہوں۔ اور کوئی عمل ہے یا نہیں ہے؟ توحید کا یقین اور شرک سے بچتا ہوا آیا ہوں۔ تو ادھر سے کیا فرمایا گیا؟ انسیت لیلۃ اللبن، کیا وہ دودھ والی رات بھول گئے؟ وہ دودھ والی رات بھول گئے کہ ایک رات تمہارے صبح اٹھے تو پیٹ میں درد تھا اور تم نے یہ کہا رات دودھ پیا تھا اس لیے درد ہو گیا۔ تو درد دودھ کرتا ہے یا میں کرتا ہوں؟ درد اللہ کے حکم سے آتا ہے یا دودھ کی وجہ سے آتا ہے؟ تو کدھر گیا تمہارا توحید، کدھر گئی تمہاری توحید؟ اتنا باریک ہے شرک، اس لیے کوئی بھی بات ہو زبان سے بھی ہم یہی بولیں کہ جو ہوتا ہے کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم۔ تو وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ یؤتونا کا ترجمہ ہے عطا کرنا، کسی کو کوئی چیز دینا۔ جو بھی خرچ کرتے، اس سے مراد خرچ کرنا، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ صدقے کی شکل میں ہو، وہ ہدیے کی شکل میں ہو، وہ کسی دعوت کی شکل میں ہو، وہ کسی انداز سے خرچ کرنا ہو۔ بلکہ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یہاں پہ یوں ہے والذین یأتون ما آتوا، یؤتون کی بجائے یأتون ما آتوا، اس کا ترجمہ بھی یہ بنے گا وہ لوگ جو اعمال بھی کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، وہ چاہے مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے علاوہ دیگر جتنے خیر کے اعمال ہیں ان میں سے کوئی عمل ہو، وہ عمل کرتے ہوئے پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اعمال کرتے ہیں پھر بھی دل ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا عمل قابل قبول بھی ہے کہ نہیں، ہمارے عمل کے اندر اخلاص پورا ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، یا اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ مال حرام کا تو نہیں، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے حرام مال کو خرچ کر کے اگر کوئی ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ خود گناہ گار ہے، اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حرام مال خرچ کر رہے اور اس پہ اللہ سے ثواب کی بھی امید رکھ رہے، تو نیک اعمال کر کے بھی وہ پھر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قابل قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی۔ اور ہم ذرا سی عبادت کا موقع مل جائے تو ہم دوسروں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے ہاتھ ملا رہے، ہم سمجھتے ہم بہت بڑے عابد بن گئے، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو جناب فلاں ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ہو رہے سب کس کی توفیق سے ہو رہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنی بڑی خدمت کی، اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، اور دونوں باپ بیٹا نے مل کے بنایا، اور بعد میں کیا کہہ رہے، بنا کے کیا دعا کر رہے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ ہمارے طرف سے اس عمل کو قبول کر لے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے، اہل علم جانتے اس بات کو کہ تقبل
یہ تقبل کا جو صیغہ لائے گئے ہیں اس کا مفہوم یوں ہے کہ اے اللہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں کہ قبول کیا جائے، لیکن تو اپنی رحمت سے اس کو قبول کر۔ اتنے بڑے اللہ کے نبی اور خلیل وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قابل تو نہیں، اللہ تیری ذات کے لائق تو نہیں، پر تو اپنی رحمت سے قبول کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کو اپنا پورا کلام ایک رات کے اندر سنایا، ایک رات میں پورا کلام، اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے متعلق اپنے زمانے کے لوگوں کو، حالانکہ وہ بھی خیر القرون ہے، بہترین زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، لیکن وہ پھر بھی ان لوگوں کو فرما رہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نیک اعمال کر کے رویا کرتے تھے، تم گناہ کے کام کر کے ہنستے، تم گناہ کے کام کر کے ہنستے۔ وہ نیک اعمال کر کے ڈرا کرتے تھے، انہم الی ربہم راجعون، کس بات سے کہ ہم سب کا واپس لوٹ کے جانا کہاں پہ ہوگا؟ اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، ہم سب نے وہیں لوٹ کے جانا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور ہم لہا سابقون، وہ اس کے لیے مقابلہ کرتے، مسابقہ کرتے۔ جیسے آج ہماری دنیا کی دوڑ لگی ہوئی نا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، حالانکہ دنیا کے متعلق ایسے ہونا چاہیے جیسے ابھی آپ پارک میں جائیں، کلیم شہید پارک میں یا یونیورسٹی میں جائیں، لوگ سیر کر رہے، اب اس سیر کے دوران کسی کو یہ فکر نہیں کہ میں نے اس سے آگے دوڑنا ہے، ہر کوئی اپنی رفتار پہ چل رہا ہے، اپنے حساب سے چل رہا ہے، لیکن جہاں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں ہر کسی کی کوشش ہوتی میں سب سے آگے نکل جاؤں، میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ اب یہ صورتحال خیر اور دین کے کاموں میں ہونی چاہیے تھی، جو آج دنیا کے کاموں میں دوڑ لگی ہوئی، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ حالانکہ دنیا تو جو نصیب میں ہے اس سے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا، جتنا مرضی انسان زور لگا لے، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا وہی ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا۔ اور دین بقدر محنت ہے، دین بقدر محنت ہے، اس پہ جتنی محنت ہوگی اللہ اس کو اتنا آگے بڑھائے گا۔ اور یہاں مقابلے کی فضا دیکھیں، ایک غزوہ کے موقع پہ، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ بھئی اس کے لیے، جہاد کے لیے چندہ جمع کرواؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غالباً 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اور محنت کرتے 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 دوسرے نمبر پہ آ گئے، زور لگاتے لگاتے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ یہاں آ کے بھی یہ نہیں کہ چلو بہت زور لگا لیا اب دوسری پوزیشن ہی ٹھیک ہے، یہاں بھی پہلے نمبر والے کا پورا مقابلہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرا دل کیا کہ آج میں مال کے اندر ابو بکر سے زیادہ ہوں، لہذا آج میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں۔ میں گھر گیا، اپنے گھر کا سامان آدھا کیا، آدھا جمع کیا، گھر کے لیے چھوڑا، اور آدھا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حالانکہ آدھا معمولی نہیں ہوتا، اب سارے حضرات ماشاءاللہ اہل مال بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی اعلان پر آدھا مال اپنا دے دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی، آدھا گھر کا سامان لے کر آ گئے، اپنے اثاثے میں سے آدھا اثاثہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور وہ کل مال لے کر آ گئے، کل اثاثہ لے کے آ گئے، اور کل اثاثہ کتنا ہے؟ ایک چھوٹی سی پوٹلی بغل میں دبائے۔ اب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے عمر کا مال زیادہ ہے، ابو بکر کا مال تھوڑا ہے،
ابو بکر آج پیچھے رہ جائے گا، عمر آگے بڑھ جائے گا، لیکن یاری تو پھر یہی ہے جس نے ساری زندگی وفاداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وفا کی لاج رکھی۔ آپ نے سوال ہی بدل دیا، یہ نہیں پوچھا لے کے کیا آئے ہو، آپ نے سوال بدل دیا چھوڑ کے کیا آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا جی سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں بھی دوسرے نمبر والا پورا مقابلہ کر رہا ہے، میں آگے نکل جاؤں۔ یہ مقابلے کی فضا دین کے متعلق ہونی چاہیے۔ میں نے تلاوت کتنی کی ہے، میں نے زکوٰۃ کتنی دی ہے، میں نے صدقہ کتنا کیا ہے، اور میں نے جو ہے وہ خیر کے کاموں میں کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں چلو جی فلاں تو فرض بھی نہیں پڑھتا، میں فرض تو پڑھتا ہوں نا، وہ تو تلاوت ہی نہیں کرتا، میں تو چلو قرآن تو کھول لیتا ہوں نا۔ یہاں اگلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم آگے کو دیکھتے ہو میرے پاس تو موٹر سائیکل، اس کے پاس گاڑی، میرے پاس چھوٹی گاڑی، اس کے پاس بڑی گاڑی، اور میرے پاس چھوٹا گھر، اس کے پاس بڑا گھر، اور میرا جو ہے وہ چھوٹا کاروبار، اس کا بڑا کاروبار۔ وہاں آگے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کے کاموں میں یار میں چلو فرض تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ یہاں میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ہم کسی کی ہمت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنا کوئی کر سکتا ہے ہم اتنا ہی بوجھ اس پہ ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ بوجھ اللہ کسی پہ نہیں ڈالتے۔ دنیا والے تو کر سکتے ہیں کہ جو 2 من اٹھا سکتا ہے اس پہ 3 من لاد دیں، اللہ رب العالمین جو 2 من اٹھا سکتا ہے اس پہ 1.5 تو ڈالیں گے، 2 نہیں ڈالیں گے، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر نفس کو اس کی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہی اللہ پاک اس کا آزمائش کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والدینا کتاب ینطق، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بول کے بتائے گی کس نے کیا عمل کیا، اور جو بولے گی تو بالحق، حق اور سچ بولے گی۔ آج کی ٹیکنالوجی میں ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی، آپ پین رکھیں لکھا ہوا پین میں سے آواز آتی ہے، پین قرآن کے نام سے، ایسا قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک کے الفاظ پہ آپ پین رکھیں گے تو وہ پڑھ کے سنائے گا۔ تو یہ ٹیکنالوجی انسان کی ایک ذہانت ہے، اس نے سمجھداری سے اس چیز کو بنایا ہے۔ اب آپ الفاظ بولتے ہیں اور ادھر ٹائپ ہوتے جاتے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، آپ کو ہاتھ سے ٹائپنگ کی ضرورت نہیں، آپ بول رہے ہیں وہ ٹائپ مشین ٹائپ کیے جا رہی ہے۔ تو یہ انسان اپنی محدود عقل سے یہ چیزیں بنا رہا ہے، تو رب العالمین جس نے انسان کو بھی عقل دی اس کے پاس ایسی کتاب ہونا کون سی عجیب بات ہے جو بول کے بتائے کس نے کیا کیا ہے۔ ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ واضح کرے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم لا یظلمون، کسی پہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو نیک عمل کیا ہوگا ممکن نہیں کہ وہ لکھنے سے رہ گیا ہو، جو برائی کا عمل نہیں کیا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ فرشتے اس کو لکھ دیں۔ ہر ایک انسان پہ حق اور سچ کی گواہی ہوگی، کوئی کسی پہ ظلم اور ستم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اس دن کی پیشی سے اور اس دن اللہ کے سامنے ہونے سے ہم نے ڈرنا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا